الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، وہ چینل جہاں کتاب و سنت کی روشنی میں دلوں کی اصلاح کی جاتی ہے. آج ہم فضائل اعمال کی نہایت مؤثر اور جھنجھوڑ دینے والی روایات کے ساتھ حاضر ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قیمتی وصیتیں فرمائی اور نماز کے چھوٹ جانے پر ایسی سخت مثال دی جو دل کو ہلا دیتی ہے. یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے یہی بات ہمارے آخرت سنوار دے. اب آئیے کتاب سے اصل مضمون سنتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کام کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے. نمبر 3 فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے. نمبر 4 شراب نہ پینا، کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے. نمبر 5 اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے. نمبر 6 لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائے. نمبر 7 اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے، یعنی جیسے طاعون وغیرہ، تو وہاں سے نہ بھاگنا. نمبر 8 اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا. نمبر 9 تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا. نمبر 10 اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کام کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے. نمبر 3 فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے. نمبر 4 شراب نہ پینا، کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے. نمبر 5 اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے. نمبر 6 لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائے. نمبر 7 اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے جیسے طاعون وغیرہ، تو وہاں سے نہ بھاگنا. نمبر 8 اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا. نمبر 9 تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا. نمبر 10 اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا. فائدہ: لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدود شرعیہ کے تحت کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی. آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں. حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے. کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پوڑی پنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی عملی جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے، منہ بنائے، باگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے. بہت سی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے
کہ بچہ کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ 1 سا صدقہ سے بہتر ہے۔ 1 سا تقریباً 3.5 سیر غلہ کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ فائدہ: نماز کا ضائع کرنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا اور اکیلا کڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہوا اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار جن کو بھی مشکل سے اس راستہ کو چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد 1-2 نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ ناظرین کرام، نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ ایک نماز کا ضائع ہونا ایسا ہے جیسے انسان سے اس کا سکون، اس کا مال اور اس کی برکت سب چھن جائے۔ اللہم اجعلنا من المقیمین الصلاة واجعل الصلاة قرۃ اعیننا ولا تجعلنا من الغافلین۔ اے اللہ، ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، نماز کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں غفلت میں مبتلا لوگوں میں شامل نہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ خود سے یہ سوال ضرور کریں، کیا میری نماز میری زندگی کی ترجیح ہے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے اور دوسروں کو بھی اس سوچ کی دعوت دے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ فضائل نماز کی مزید احادیث سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔